الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ذی الحج کی 28 تاریخ اور آج کی تاریخ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مجوسی غلام نے حملہ کیا، اس کے بعد آپ شدید زخمی ہوئے اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اسی مناسبت سے آج ہم خلیفہ دویم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ سرکار نے ان کی مجموعی فضیلت بھی بیان فرمائی اور انفرادی فضیلت بھی بیان فرمائی، یعنی کچھ فضائل ایسے ہیں جس میں سارے صحابہ شامل ہیں۔ فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے یہ صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ۔ اب اس میں کسی ایک کی تخصیص نہیں ہے، جتنے صحابہ ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے براہ راست فیض حاصل کرنے والے، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ مثلا ایک استاد ہے، اس کے 1000 شاگرد ہیں یا 500 شاگرد ہیں یا 20 شاگرد ہیں، ایک کلاس میں جتنے شاگرد آئیں، جتنے اسٹوڈنٹ، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کلاس میں جتنے بھی ہیں سب کے سب قابل۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی ایک نکل آئے گا کہ جو بالکل کن ذہن، غبی، جو بالکل جس کو کچھ آتا ہی نہیں، اور کوئی ایک نکل آئے گا جو سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ ذہین، فطین، جو کچھ بتایا فوراً یاد، سب سے زیادہ قابل۔ تو استاد اسی کو پیش کرتا ہے، یہ میرا شاگرد، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اعلان کر دے کہ میری کلاس میں جتنے بھی ہیں سب کے سب قابل، جس کو اٹھا کر پوچھ لو۔ تاریخ انسانیت میں ایسا دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ مجھ سے جس نے بھی پڑھا ہے وہ قابل۔ صرف ایک ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے یہ دعویٰ فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے یہ صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ۔ یعنی اس میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو معاذ اللہ جس کے پیچھے چلنے میں گمراہی ہو، سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں، اور ایسے ہدایت یافتہ کہ تم اگر ان کے پیچھے چلو تمہیں بھی ہدایت مل جائے۔ اب یہ تو فضیلت وہ ہے جو اجتماعی ہے، جس میں سارے صحابہ شامل، لیکن کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو انفرادی ہیں۔ حضور پرنور علیہ السلام نے الگ الگ فضیلتیں بیان فرمائیں۔ فرمایا جو جنتی کو زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے ابو بکر کو دیکھ لے۔ جس جماعت میں ابو بکر ہوں اس میں کسی کو امامت کا حق نہیں، میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انفرادی فضیلت ہے نا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا عمر کی رائے وحی الہی کے موافق ہے، عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، عمر تم جدھر سے گزر جاتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا۔ یہ ساری فضیلتیں۔ اسی طرح حضرت عثمان، اسی طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ساری فضیلتیں کون سی؟ انفرادی فضیلت۔ تو پہلے یہ سمجھیے کہ صحابی کون ہے،
صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی۔ اگر یہ کہا جائے کہ جس نے بھی حضور کو دیکھا وہ صحابی ہے، تو سرکار کو دیکھنے والے تو کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، منافق بھی تھے، کیا یہ سارے صحابی ہو گئے؟ نہیں، ایمان کی حالت میں دیکھا، اور صرف ایمان کی حالت میں دیکھنا کافی نہیں۔ ایسا نہیں کہ ایمان کی حالت میں دیکھا بعد میں کافر ہو گیا، بعد میں مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، ایسا نہیں۔ تعریف یہ ہے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو، وہ ہے صحابی رسول، یہ صحابی کی تعریف ہے۔ بہر صورت آج ہم ایک ایسے عظیم الشان صحابی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کر رہے ہیں، جن کو سرکار نے خود خدا سے مانگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام، اے الہ العالمین اسلام کو عزت تقویت عطا فرما۔ عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام، دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ عمر ابن حشام ابو جہل اور عمر ابن خطاب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے دعا فرما دی۔ اصل میں وجہ کیا تھی؟ ابتدائی اسلام میں غریبوں نے اسلام قبول کیا، جو بہت زیادہ جن کو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ غریب ہیں، کمتر ہیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، تو کافر ان پر سختی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، ستم کرتے تھے۔ ظاہر ہے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، ان کا معاشرے میں کوئی بلند مقام یا جیسے کسی طاقتور، کسی زور آور، کسی دولت مند کا ہوتا ہے، غربت کی وجہ سے وہ چیز نہیں تھی، تو ان کو جیسا چاہا ان کو مارا، ظلم و ستم کیا۔ لیکن اسلام پھیلتا رہا، پھیلتا رہا، کافر روکتے رہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دیا، اے الہ العالمین ان دونوں میں سے عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب جو تجھے پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ نگاہ الوہیت پڑی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حرم میں بیٹھے ہیں، اسکیمیں ہو رہی ہیں، اس نئے مذہب کو کس طرح روکا جائے۔ جب دیکھو پتہ چلتا ہے کہ 2 مسلمان ہو گئے، 4 مسلمان ہو گئے، 10 مسلمان ہو گئے، لوگ دار اسلام میں داخل ہو رہے، ہم کیسے روکیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی نیام سے باہر، کہا میں جاتا ہوں۔ خبر ملی 39 مسلمان ہو گئے، فرمایا 40واں نہیں ہونے دوں گا، 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا۔ تلوار نکالی، کافر خوش ہو گئے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جتنے بھی تھے وہ جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی روک نہیں سکتا، ان کا ایک رعب ہے، ایک دبدبہ ہے، یہ اگر نکل گئے تو واقعی یہ کام کر کے آئیں گے۔ اور کام کیا کرنا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ختم کرنا۔ تلوار نکال لی، کہا 39 ہو گئے، 40واں نہیں ہونے دوں گا، ابھی جاتا ہوں اور اس نبی کی معاذ اللہ گردن اڑا کر آتا، تاکہ نہ یہ رہیں گے، نہ اسلام رہے گا، نہ لوگ قبول کریں گے، یہ اسلام ختم ہو جائے گا۔ کافر بڑے خوش ہوئے اور ان کو شہد دی کہ ٹھیک ہے جاؤ، تم ہی یہ کام کر سکتے ہو۔ تلوار لے کر نکلے، غصے میں جا رہے ہیں اور کافر ادھر انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی خبر ملے گی کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو گیا۔ ادھر مشیت ربانی مسکرا رہی ہے، عمر تم کیا کر رہے ہو، 40واں نہیں ہونے دوں گا، تم آگے بڑھو تو صحیح، میرے نبی تک پہنچو تو صحیح، ایک نگاہ نبوت پڑے گی، 40 میں مسلمان تم خود ہوگے، 40 میں تو تم خود ہوگے۔ غصے میں جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، جب آدمی کو غصہ آتا ہے نا تو اس کی عقل خبت ہو جاتی ہے۔
غصے میں کچھ بھی کر بیٹھتا، اور جب غصہ دور ہوتا ہے پھر اس کو ندامت ہوتی ہے میں نے کیا کر دیا۔ اگر اس کیفیت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتے، ہو سکتا تھا کہ کوئی بے ادبی ہو جاتی، سرکار کی شان میں کوئی گستاخی ہو جاتی۔ حالت کفر میں تھے، غصہ بھی تھا، ہاتھ میں تلوار بھی تھی۔ مشیت ربانی دیکھیے، ان کا رخ موڑ دیا۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، عمر کہاں جا رہے ہو؟ بڑے غصے میں ہو، تلوار ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے وہی بات دہرائی، میں ابھی جا کر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ میں ان کا سر قلم کرتا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے ہیں، نہ یہ نبی رہے گا، نہ اسلام رہے گا، نہ کوئی اسلام قبول کرے گا۔ انہوں نے کہا اچھا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے، پہلے ان کی خبر لو، بعد میں جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب یہ سنا تو اور غصہ آ گیا، اب رخ ادھر کے بجائے ادھر ہو گیا۔ پہلے کہاں جا رہے تھے؟ کاشانہ نبوت کی طرف، سرکار کی طرف، میں ابھی جا کر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے رخ موڑ دیا، اب سیدھے بہن کی گھر کی طرف۔ وہاں پر پہنچے، دیکھا کہ وہ دونوں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھ رہے، اور قرآن پڑھنے کی آواز باہر تک آ رہی۔ انہوں نے جا کر زور زور سے دروازہ بجایا، کھٹکھٹایا، اندر سے جھانک کر دیکھا، کیونکہ چھپ کے پڑھ رہے تھے، ایک دم ڈر گئے، ارے عمر کھڑے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ حضرت خباب کو چھپا دیا، اور قرآن کے جو اجزاء تھے، یعنی جس طرح آج ہمارے پاس ہے نا، ایسا نہیں تھا، ہڈیوں پر، چمڑوں پر، پتھروں پر لکھا ہوا، وہ جتنے اجزاء تھے چھپا دیے۔ پھر دروازہ کھولا، انہوں نے کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے، میں نے آواز سن لی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں قرآن پڑھ رہے۔ تم دونوں مسلمان ہو چکے ہو؟ ہاں ہو چکے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور بے دردی سے بہن کو اور بہنوئی کو مارا کہ زخموں سے چور چور کر دی۔ جب مارتے مارتے تھک گئے اور دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں، انہوں نے کہا مارنا کیا، تو جان سے بھی مار دے تو دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑیں گے۔ اب ان پر کچھ دل پر کچھ کیفیت ہوئی، اچھا دکھاؤ مجھے کیا پڑھ رہے تھے، کون سا کلام ہے؟ کہا ایسے نہیں، یہ پاک خدا کا کلام ہے، غسل کر لو پاک ہو جاؤ تو قرآن ہاتھ میں لے لو۔ دل کچھ نرم ہوا، جا کر غسل کیا، کہا دکھاؤ کیا ہے۔ جیسے ہی قرآن ہاتھ میں لیا، قرآن کے وہ اجزاء، وہ اوراق جس پر قرآن لکھا ہوا تھا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب اہل دل اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ قرآن کی ہیبت اور جلال فاروق اعظم کے دل پر طاری ہو گئی، اور اسی وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ بہن بہنوں نے سوچا ہوگا اب کام ہو گیا، اللہ کے کلام کی ہیبت طاری ہو گئی، اور وہ ایک طرف رکھا، کہا مجھے بھی اسی نبی کے پاس لے چلو جس کا کلمہ تم نے پڑھا۔ اب چلے جا رہے ہیں، اب آپ نے دیکھا سارا غصہ ادھر نکل گیا، غصہ جو تھا ادھر نکل گیا۔ اب سرکار کی طرف جا رہے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، پہلے گردن اکڑی ہوئی تھی اب گردن جھکی ہوئی، چلے جا رہے ہیں۔ وہاں پہنچے تو ظاہر اسلام کا ابتدائی دور تھا، گھر کے دروازے بند رکھے جاتے تھے، کوئی باہر سے اچانک حملہ نہ کر دے، اور جب دستک ہوتی تھی تو پہلے دیکھتے تھے کہ کون ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب موجود ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، انہوں نے جھانک کر دیکھا، ایک صحابی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ابن خطاب۔ ڈر گئے عمر، اور ہاتھ میں ننگی تلوار، ان کا ایک رعب دبدبا تھا، وہ تو ڈر گئے کہ اب یہ اندر آئیں گے تو کیا کریں گے، تلوار ہاتھ میں ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پتا تھا میری دعا قبول ہو چکی، تلوار تو ضرور ہاتھ میں ہے لیکن سر لینے کے لیے نہیں، اب تو یہ سر دینے کے لیے آ رہا۔ سرکار نے فرمایا کھول دو دروازہ، ہم دیکھ لیں خطاب کا بیٹا عمر کس حال میں ہمارے دربار میں آیا۔
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر باادب رہے گا تو ہم بھی اس کو صحیح طرح بٹھائیں گے، اور اگر اس نے بے ادبی کی تو اسی کی تلوار سے میں اس کا سر کاٹ کے اس کے سینے پر رکھ دوں گا۔ حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دیا، فاروق اعظم داخل ہوئے، سرکار کھڑے ہو گئے۔ کہا عمر گھر سے کیا ارادہ لے کر چلے تھے اور اب کس ارادے سے آ رہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے سر لینے کے لیے چلا تھا اور اب سر دینے کے لیے آئے، اور بلند آواز سے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب کلمہ پڑھا صحابہ میں ایک جوش پیدا ہو گیا اور اتنے بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کی پہاڑیاں گونجنے لگی۔ ادھر تو کافر بیٹھے تھے کہ اب خبر ملے گی کہ کام تمام ہو گیا، اور خبر کیا ملی؟ عمر دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا لو سارا کام ہی ختم ہو گیا۔ اور اب شان کیا تھی؟ جب اسلام قبول کر لیا تو سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک۔ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ بے شک۔ کیا اسلام سچا دین نہیں؟ ہاں بے شک۔ پھر ہم چھپ کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ پھر ہم چھپ کے کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آج ہی ہم علل اعلان حرم میں جا کر نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو لے کر چلے۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے جب اسلام قبول کیا اس کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں نے علل اعلان حرم میں جا کر نماز ادا کی، اور کسی کی جرت نہیں ہو سکی کہ اس شیر کو روک سکے۔ جا کر اعلان کر دیا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، کسی کو روکنا ہے تو آ کر مجھے روک لے۔ علل اعلان۔ آپ کے قبول اسلام سے اسلام کو بڑی تقویت حاصل ہوئی، سرکار کی دعا قبول ہو گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں دیگر صحابہ مرید ہیں تو حضرت عمر مراد ہیں۔ حضور کی مراد ہے، حضور نے اللہ سے مانگ لیا مولا عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب جو تجھ کو پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما، اس کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث کہتے ہیں جو صاحب الہام ہو، یعنی جس کے دل پر القاء ہو، الہام ہو اللہ کی طرف سے، اس کے قلب پر القاء ہو جائے، جس کی رائے صائب ہو، یعنی اس کی رائے بالکل درست ہو، اس کی رائے میں کسی قسم کا نقص نہ ہو، اس کی رائے میں کسی قسم کی خرابی نہ ہو، اور وہ صاحب الہام ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ محدث۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ابن خطاب۔ فرمایا عمر کی رائے وحی الہی کے موافق ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کسی معاملے میں صحابہ سے مشورہ کیا۔ اب آپ دیکھیں سرکار کی سنت، حضور کی شان، مشورہ کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ ان کو کسی سے مشورے کی ضرورت تھی؟ جن پر وحی نازل ہو رہی ہو ان کو مشورے کی کیا ضرورت؟ ڈائریکٹ ہدایت مل رہی ہے، ڈائریکٹ مشورہ مل رہا ہے، اے نبی یہ کر لو۔ لیکن صحابہ سے مشورہ کیوں؟ تاکہ یہ سنت ہو جائے اور میرے امتی آپس میں مشورہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بیت اللہ میں امام کہاں پر کھڑا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں نا مسجد ہوتی ہے، مسجد میں ایک محراب ہے، تو امام کہاں کھڑا ہوگا؟ محراب، اور تو کہیں نہیں نا، درمیان میں۔ لیکن بیت اللہ کی عمارت گول ہے اور بیت اللہ ہے درمیان میں، اب امام کہاں کھڑا ہو؟ صفے تو چاروں طرف ہے نا، کہاں کھڑا ہو؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قدم کا نشان ہے نا، آج تک وہاں موجود ہے، اس کو مصلی بنا لیں، یعنی جہاں پر یہ مقام ابراہیم ہے وہاں امام کھڑا ہو۔ فاروق اعظم نے مشورہ دیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیں۔ آپ نے مشورہ دیا، وحی ربانی آپ کی تائید میں نازل ہو گئی۔
حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لی۔ آپ نے رائے دی، اللہ نے تائید فرما دی، عمر جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، مصلی بنا لی۔ آج تک امام وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے، یعنی پردے کے جو احکام ہیں نازل ہونے سے پہلے، ازواج مطہرات عام لوگوں کے سامنے آتی تھی۔ اسلام کے احکام بتدریج نازل ہوئے، ایک دم نہیں۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج کو، پاک بیویوں کو، ازواج مطہرات کو حکم دیجئے کہ بے حجاب ان لوگوں کے سامنے نہ آئیں، پردہ کریں، اوٹ کریں۔ فاروق اعظم نے رائے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب۔ اے لوگوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگو، کچھ طلب کرو تو پردے کی اوٹ سے طلب کیا کرو۔ آپ کی رائے کے حق میں آیت ربانی نازل ہو گئی۔ ایک دن آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شراب اور جوا یہ عقل کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، پیسے کو ضائع کرنے والی چیزیں۔ جوا آدمی کھیلتا ہے تو پیسہ ضائع ہوتا ہے نا، اور شراب پیتا ہے تو عقل ختم ہو جاتی۔ اسی لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا، ان سب کی ماں ہے یہ۔ جس نے شراب پی لی سمجھو فحاشی شروع، ابتدائی اسی سے اس کی عقل ختم ہو گئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں انسان ہوں یا جانور، جو چاہے کرتا۔ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے کچھ ارشاد فرمائی۔ یہ تو پیسے کو ضائع کرنے والی چیز ہے جوا، اور شراب عقل کو زائل کرنے والی چیز ہے، عقل ختم ہو جاتی۔ اسی وقت آیت ربانی نازل ہوئی۔ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک یہ جوا، یہ شراب، یہ پانسے، یہ کھیل، یہ ساری چیزیں جو ہیں نجس ہیں، من عمل الشیطان، اور شیطان کے کام ہیں، شیطان کے کام۔ ایک دن آپ اپنے گھر میں آرام فرماتے، دوپہر کا وقت تھا، ایک شخص داخل ہو گیا، بغیر اجازت داخل ہو گیا اور آ کے آپ کو اٹھا دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسی وقت کہا، اے الہ العالمین، آیت نازل فرما دے، حکم نازل فرما دے کہ لوگ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہوں، دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے آیت ربانی نازل فرما دی۔ اسی وقت آیت ربانی نازل فرما دی کہ اے ایمان والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، لوگوں کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو۔ اب آپ دیکھیں، جو آپ مشورہ دے رہے ہیں، رائے دے رہے ہیں، رائے کے حق میں وحی ربانی نازل ہو رہی، رائے کے حق میں وحی ربانی نازل ہو رہی۔ اسی طرح دیگر مقامات پر، چنانچہ علامہ ابن حجر ہیتمی نے فرمایا کہ 15 مقامات ایسے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دی اور اس کے حق میں وحی ربانی نازل ہوئی، 15۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 20 بلکہ 20 سے زائد مقامات ایسے ہیں کہ کسی معاملے میں آپ نے رائے دی اور اس کے حق میں وحی ربانی نازل ہوئی۔ یعنی یہ آپ کی شان ہے اور ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ مشورہ آپ دے رہے ہیں، تائید خالق کائنات فرما رہا۔ بہت سے آپ نے تجدیدی کام کی، مثلا تراویح کی باقاعدہ جماعت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی۔ صحابہ کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا، ان کی رائے لی اور اپنی رائے دی کہ جو لوگ علیحدہ علیحدہ تراویح پڑھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ایک امام پر ان کو جمع کر دو۔ صحابہ نے کہا ٹھیک۔ حضرت ابی بن کعب کو بلایا، ان کو امام بنا دیا، سارے مقتدی بن گئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک تراویح کی جماعت باقاعدہ امام کے پیچھے ہو رہی اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔
قیامت تک اس کا ثواب فاروق اعظم کی روح مبارک کو پہنچتا رہے. یہ آپ کی شان ہے. اسی طرح جب کوئی بادشاہ کسی شہر کو فتح کرتا ہے تو بڑے فوج کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، سامان حرب، افرادی قوت، ساری چیزیں ہوتی. ظاہر ہے اگر لشکر نہ ہو، فوج نہ ہو تو کیسے شہر کو فتح کیا جائے؟ اور فاروق اعظم نے جو بیت المقدس کو فتح کیا تو کس شان سے کیا؟ ایک گھوڑا یا اونٹ، کوئی ایک سواری اور ایک غلام آپ کے ساتھ نکل گئے بیت المقدس کو فتح کرنے کے. 2 آدمی شہر فتح کریں گے، ایک امیر المومنین ہے، ایک ان کا غلام، چلے جا رہے. لیکن ہوا کیا؟ جب مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے پوری دنیا میں جیسے زلزلہ آ گیا، ادھم مچ گئی، ادھر سے ادھر قاصد دوڑ گئے. عمر ابن خطاب مدینے سے روانہ ہو گئے ہیں کس طرف؟ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے. ہر شخص اپنی جگہ لرز رہا ہے، کانپ رہا. اور بیت المقدس والوں نے، ان عیسائیوں نے، یہودیوں نے یہ نہیں پوچھا کتنی فوج لا رہے ہیں، کتنا زمان عرب ہے، کتنی چیزیں ہیں، وہیں ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. عمر ابن خطاب آ رہے. ایسا آپ کا رعب اور دبدبہ تھا. چلے جا رہے. غلام سے کہا دیکھو سواری ایک ہے، آدھے راستے میں بیٹھوں گا، تم پیدل چل، ٹھیک ہے؟ اور آدھا راستہ ہو جائے تم سوار ہو جانا، میں پیدل چلوں، ٹھیک. چلتے رہے چلتے رہے. جب بیت المقدس قریب آیا، اب باری آئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آدھے راستے آپ سوار تھے نا، اب آپ کو اترنا تھا، غلام کو بیٹھنا تھا. غلام نے عرض کیا یا امیر المومنین، یا خلیفۃ المسلمین، آپ کا ایک نام ہے، ایک رعب ہے، ایک دبدبہ ہے پوری دنیا پر، یہ دنیا کے جتنے بھی حکمران ہیں ان پر، اور ان کو پتا ہے کہ آپ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ ایسا کریں کہ سوار ہو جائیں اور میں پیدل چلتا ہوں. فرمایا نہیں، باری تو تمہاری ہے، ہاں باری میری ہے، لیکن آپ کا ایک نام ہے نا، صدر مملکت یا امیر المومنین آ رہا ہے، تاکہ آپ شان کے ساتھ جائیں. اگر آپ اس طرح جائیں گے تو ان پہ کیا رعب پڑے گا اور کیا عزت ہوگی. اب سنو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب. جب اس نے یہ کہا کہ آپ سوار ہو جائیں میں پیدل چلوں گا، اللہ کے اس شیر نے کہا عمر کی عزت سواری سے نہیں ہے، عمر کی عزت غلامی رسول سے. عمر کی عزت سواری سے نہیں، غلامی رسول سے ہے. تم سوار ہو جاؤ، میں اسی طرح جاؤں گا. کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے، پیدل جا رہے ہیں، غلام سوار ہیں، آقا پیدل جا رہا. اس طرح بیت المقدس میں جب داخل ہوئے انہوں نے پہلے ہی دروازے کھول دیے. شہر کے دروازے ہوتے تھے نا، دروازے کھول دیے، آپ کو خوش آمدید کہا. اور انہوں نے کہا ہم نے اپنی مذہبی کتاب میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خلیفہ اس شہر کو فتح کرے گا اور اس حال میں داخل ہوگا کہ غلام سوار ہوگا، وہ پیدل جا رہا ہو. عمر اگر آپ اس طرح نہ آتے ہم آپ کے لیے ہرگز دروازے نہیں کھولتے. اس شان سے داخل ہو، کپڑوں میں پیوند ہیں، غلام سوار ہے، خلیفہ اس کی وہ رسی پکڑے ہوئے شہر میں داخل ہو رہا ہے. بیت المقدس فتح ہو گئے. یہ شان ہے اللہ کے شیر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنے عمل سے بتا دیا. ہم کیا سوچتے ہیں کپڑوں سے عزت ہو، سواری سے عزت ہو. آج حکمران نکلتے ہیں نا، آگے پیچھے دائیں بائیں سیکورٹی ہے، سواری ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں ہیں. خوف ہے کوئی مار نہ دے، خوف ہے کوئی ختم نہ کر دے، موت کا خوف. کیوں خوف ہے؟ اللہ کا خوف نہیں ہے. اگر اللہ کا ڈر ہو تو پھر کسی کا ڈر نہ ہو. ہزاروں محافظ، لیکن بتاؤ کیا یہ محافظ موت سے بچا سکتے؟ دنیا میں ایسے واقعات کہ اسی محافظ نے ہی مار دیا. جب موت کا فرشتہ آ جائے تو کوئی نہیں بچا سکتا. اور سیدنا فاروق اعظم کی شان یہی تھی کہ اپنے ساتھ کوئی محافظ نہیں، کوئی سپاہی نہیں. روم کا ایلچی آتا ہے اور پوچھتا ہے تمہارے بادشاہ کا، امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ لوگ ہنستے ہیں، محل؟ کیسا محل؟ کہ محل میں نہیں رہتا، تمہارا خلیفہ محل میں نہیں رہتا. کہا نہیں، اس کا تو بڑا نام ہے،
ہمارے بادشاہ تو عمر کے نام سے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں۔ کوئی بہت بڑے محل میں رہتا ہوگا، کہا نہیں، میرے ساتھ آؤ، ان کے ساتھ چلے۔ سامنے کھجور کا درخت نظر آ رہا ہے، کہاں آ رہا ہوں، اس کے نیچے ایک آدمی سو رہا ہے، کہاں سو رہا ہے، وہی ہمارا خلیفہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، وہی ہے۔ اس نے دور سے دیکھا یہ معمولی آدمی، اس سے ہمارے حکمران کیوں کانپ رہے ہیں؟ ارے یہ تو معمولی آدمی ہے۔ لیکن جب قریب گیا، اللہ کے شیر کے چہرے پر نظر پڑی، ہیبت طاری ہوئی، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ ابھی فاروق اعظم سو رہے ہیں، صرف اس نے چہرے انور پر نظر ڈالی، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ اب کہتا ہے واقعی ابھی یہ آدمی سو رہا ہے تو اس کے رعب کا یہ حال ہے، جب جاگے گا تو کیا کیفیت ہوگی، جب جاگے گا تو کیا کیفیت ہوگی۔ اور اس نے کہا اے عمر، جس آرام کی نیند تم اس کھجور کے درخت کے نیچے سو رہے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے اللہ کی زمین پر عدل کیا ہے، اللہ کی زمین پر عدل کیا ہے، انصاف کیا۔ آرام سے سو رہے۔ ان کو پتا تھا مجھے جب موت آئے گی تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب نہیں ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ ہے ان کا رعب اور دبدبہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں مدینے میں، اور ان کی حدود سلطنت کے آخری کونے پر جو شخص بیٹھا ہے وہ اسی طرح کانپ رہا ہے جس طرح مدینے میں بیٹھنے والا کانپ رہا۔ سرکار نے فرمایا عمر، تمہارے رعب سے شیطان بھاگ جاتا، تم جدھر سے گزرتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا۔ فرمایا عمر، تمہاری ذات فتنوں پر تالا ہے، تالا، جو فتنے پیدا ہوں گے نا ان پر تمہاری ذات تالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی صحابہ نے کہا اب خدا خیر کرے فتنے پیدا ہوں گے، اس لیے کہ فتنوں کا تالا ٹوٹ گیا۔ فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی، اب فتنے پیدا ہوں گے، اور یہی ہوا۔ ان کی شہادت کے بعد جو فتنے پیدا ہوئے آج تک پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ان کے رعب کی وجہ سے، ان کے ایک دبدبے کی وجہ سے کسی کو دم مارنے کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی بات غلط کر سکے۔ لوگوں پر تو لوگوں پر حکومت، ارے فاروق اعظم کی حکومت تو زمین پر بھی تھی۔ مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، فاروق اعظم نے کوڑا اٹھایا اور زمین پر مارا اور فرمایا ہم نے کون سا گناہ کیا ہے جو یہ زمین ہل رہی ہے، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے جو زلزلہ آ رہا ہے۔ اسی وقت زلزلہ رک گیا، اس وقت سے آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ ہے کوئی ایسا آدمی کہ زلزلہ آئے تو کوڑا اٹھا کر زمین پر مارے؟ ہے کوئی آج ایسا آدمی؟ کوئی کہہ سکتا ہے ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ سارے گناہ تو ہم ہی نے کیے ہیں، ساری خطائیں تو ہم نے کی ہیں۔ نہیں، یہ اللہ کے اس شیر کی شان تھی کہ زمین پر کوڑا مارا تو زمین بھی ٹھہر گئی۔ ان کی حکومت مدینہ طیبہ میں ہے، خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ، تمام صحابہ بیٹھیں، اور ایک صحابی حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کافی دور میدان جنگ میں ہیں، دشمن پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے۔ دشمن نے سوچا کہ یہ تو لڑ رہے ہیں، ہم پہاڑ کے پیچھے سے آ کر حملہ کریں، اور جب اچانک حملہ کریں گے ہمیں فتح ہو جائے گی۔ حملہ کرنے والا ہے۔ فاروق اعظم نے خطبہ پڑھنے کے دوران ہی اپنی توجہ ادھر کی تو سارے میدان جنگ کا نقشہ ان کے سامنے آ گیا، دیکھ لیا کہ دشمن حملہ کر دے گا۔ خطبے کے دوران پکارا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ، پہاڑ کو دیکھو۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا دشمن حملہ کر رہے ہیں، انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا، فتح ہو گئی۔ صحابہ نے دیکھا یہ یا ساریہ پہاڑ، یہ خطبے میں یہ لفظ کیسے آ گیا؟ آج کا دور ہوتا تو لوگ سمجھتے یہ بھی عربی کا لفظ ہے، عربی میں ہوتا ہے نا، عربی تو کوئی جانتا ہی نہیں، آپ عربی میں کچھ بھی بول دیں، وہ سر جھکائے بیٹھے رہتے کہ واقعی خطبہ ہی ہو رہا ہے۔ لیکن وہ تو صحابہ تھے، اہل زبان تھے، انہوں نے کہا یہ تو واضح و نصیحت کر رہے ہیں، ساریہ تو وہاں پر ہیں لاکھوں میل دور، یہ ان کا نام خطبے میں کیسے؟ لیکن رعب کی وجہ سے کوئی بول نہیں سکا۔ نماز ہو گئی، بعد میں عرض کیا یا امیر المومنین یہ کیا بات؟ وہ تو وہاں آپ یہاں، وہ جنگ میں آپ امن میں، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ۔ فرمائے جب آئیں تو پوچھ لینا۔
لوگوں نے وہ دن، وہ تاریخ، وہ وقت نوٹ کر کے رکھا، اور جب وہ میدان جنگ سے واپس آئے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں دشمن پیچھے سے ہم پر حملہ کرنے والا تھا، ہم بے خبر تھے، امیر المومنین عمر ابن خطاب کی آواز ہمارے کانوں میں آئی، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم نے دیکھا، پلٹ کر ہم نے حملہ کیا، فتح ہو گئی۔ اچھا یہ بتاؤ کیا موبائل پہ کہا تھا؟ انٹرنیٹ پہ کہا تھا؟ اسکائپ لگا کر کہا تھا؟ نہیں، انٹرنیٹ کا وجود ہی نہیں تھا، موبائل کا وجود ہی نہیں تھا۔ لیکن نہیں، میں کہتا ہوں ہاں انٹرنیٹ تھا، روحانی انٹرنیٹ جاری تھا، روحانی موبائل بھی جاری تھا۔ اپنی آواز کو بالکل صحیح طور پر ایک ایک لفظ جس طرح آج موبائل پہنچاتا ہے، فاروق اعظم نے 1400 سال پہلے اس روحانی موبائل کے ذریعے میسج دے دیا، اور ایسا میسج دیا کہ آواز کے ساتھ گیا ہے، ہدایت بھی پہنچا دی، لشکر اسلام کو فتح بھی ہو۔ یہ ہے اللہ کے شیر کی شان۔ تو غور کرو، جب غلام کی شان یہ ہے تو آقا کا مقام کیا ہو؟ آقا کا مقام کیا ہو؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کے فضائل، آپ کے خصائل، آپ کے شمائل اور آپ کے تجدیدی کارنامے، یہ تمام اتنے ہیں کہ ایک نشست میں بیان نہیں کیے جا سکتے، ہم نے نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ 10 سال نہایت عدل اور انصاف کے ساتھ آپ نے حکومت فرمائی، 1036 شہر آپ کے عہد حکومت میں فتح ہوئے، اسلامی حدود سلطنت کو شرق سے غرب تک، جنوب سے شمال تک پہنچا، اور ہر جگہ اسی طرح امن رہا، سکون رہا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جب حج سے واپس لوٹے، اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا، اپنی چادر زمین پہ بچھا دی، اور اس کا ایک پلو جو تھا اونٹنی پہ ڈال دیا، خود زمین پر لیٹ گئے، اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور کہا الہ العالمین، عمر کی سلطنت اب بہت زیادہ وسیع ہو چکی ہے، اس پوری مخلوق کا بوجھ میرے کاندھوں پر ہے، اب یہ بوجھ میں سنبھال نہیں سکتا، مولا مجھے موت عطا کر دے، لیکن شہادت کی موت عطا کر دے، اور وہ شہادت بھی اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما۔ شہادت ہو تو کہیں بھی ہو جائے، کہا نہیں میں شہادت چاہتا ہوں تیرے نبی کے شہر میں، مدینہ طیبہ میں چاہتا ہوں۔ وہاں سے واپس تشریف لائے، 28 ذی الحج، جیسے آج 28 تاریخ، 28 ذی الحج فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آپ تشریف لائے۔ ایک مجوسی غلام جس کا نام تھا ابو لولو فیروز، وہ 2 دھاری خنجر اپنے کپڑوں میں چھپا کر مسجد کی محراب میں چھپ گیا، اندھیرے میں بیٹھا رہا۔ اقامت ہو گئی، فاروق اعظم نے نیت باندھ لی، جب اس نے دیکھا کہ سب نے نیت باندھ لی، تیزی کے ساتھ نکلا اور آپ کے پیٹ میں نیچے کی طرف 2-3 بار اس نے بہت سخت کیے کہ آپ لڑکھڑا کر گر گئے اور اسی وقت خون جاری ہو گیا۔ صحابہ نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اس نے ادھر ادھر خنجر چلایا جس کی وجہ سے کئی صحابہ زخمی ہو گئے، لیکن بہرحال اس کو پکڑ لیا گیا۔ آپ نے پوچھا بتاؤ میرا قاتل کون ہے؟ کہا ایک مجوسی غلام ہے۔ کہا خدا کا شکر ہے کسی مسلمان کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوا۔ اس کے بعد 2 دن آپ حیات رہے اور 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ شہادت سے پہلے اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا، جاؤ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اجازت لو کہ اگر وہ اجازت دیں تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر، سرکار کے روضہ اقدس میں، اس حجرے میں، اور اگر اجازت نہ دیں تو پھر جنت البقیع میں دفن کر دیں۔ جب وہاں پر گئے، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ ان کو تدفین وہیں کر۔ اس کے بعد آپ کی تدفین وہاں پر ہوئی۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی شہادت جہاں پر ہوئی ہے وہ مقام، وہ جگہ قیامت کے دن اس کی شہادت کی گواہی دے گا۔ کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد اور بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ فاروق اعظم کی باری آئے گی تو مسجد نبوی کے محراب و منبر بڑھ کر گواہی دے گا۔ ان کی شہادت وہاں پر ہوئی۔ اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر۔ ان کی شان یہ ہے، ان کے نالین پاک سے لگے ہوئے ذرے ہم پر پڑ جائیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔
اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔